اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم کلاس، امید کرتی ہوں آج آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج ہمارا مطالعہ پاکستان کا ٹاپک ہے تحریک علی گڑھ اور سر سید احمد خان۔ سب سے پہلے ہم تحریک علی گڑھ کا پس منظر دیکھتے ہیں کہ وہ کون سی وجوہات تھیں جس کی بنیاد پر یہ تحریک جو ہے اس کا آغاز ہوا۔ سب جانتے ہیں کہ انگریز قوم جو بر صغیر میں تجارت کے بہانے سے آئی، آہستہ آہستہ ایسٹ انڈیا کمپنی کی صورت میں اس نے بہت زیادہ کمپنیز بنائیں اور باقاعدہ طور پہ راج کرنا شروع کر دیا۔ بہت سی ریاستوں کے جو مسلمان نواب تھے ان کو شکست دی اور بہت ساروں کو سازش کا نشانہ بنا کے انہوں نے ریاستوں پہ قبضے کرنا شروع کر دیے۔ اب جب بر صغیر میں آہستہ آہستہ ان کا قبضہ جو تھا وہ مضبوط ہو گیا، مسلمان کافی پریشان تھے اور مسلمانوں نے اس صورتحال سے چھٹکارا پانے کے لیے مل کر ان کے خلاف جنگ کرنے کا فیصلہ کیا اور ہندو بھی ساتھ شامل ہو گئے۔ تو پھر جب جنگ ہوئی 1857 کی تو اس میں شکست ہو گئی مسلمانوں اور ہندوؤں کو، اور ہندوؤں نے کیا کیا کہ اپنی مکاری کی وجہ سے انگریزوں کے ساتھ مل گئے اور کہا کہ ہم تو اس جنگ میں شامل ہی نہیں تھے، ہمیں تو مسلمانوں نے شامل کیا تھا۔ اور پھر مسلمانوں کو خوب عبرت کا نشانہ بنایا گیا۔ کہا جاتا ہے کہ 1857 کی جو جنگ آزادی تھی اس میں چند ہزار، 2-3 ہزار انگریز مارے گئے، لیکن اس کے مقابلے میں جنگ ہارنے کے بعد 3 سے 4 لاکھ مسلمانوں کو ایٹ اے ٹائم مار دیا گیا۔ تبھی تو کہا جاتا ہے کہ جو مسلمان ہیں وہ ایسے لاشوں کے انبار نظر آتے تھے۔ دلی کے چاندنی چوک سے ایک رائٹر ہیں لارڈ برائٹ، کہتے ہیں کہ میرا گزر ہوا تو ہر طرف لاشوں کے انبار نظر آ رہے تھے۔ مثال دی کہ اتنے زیادہ مسلمان ایٹ اے ٹائم قتل کیے گئے تھے، تو اس کو انگریزوں نے جنگ غدر کا نام بھی دیا۔ مسلمانوں سے ہر چیز چھین لی گئی۔ اس کے بارے میں ولیم ہنٹر اپنی کتاب میں کہتے ہیں کہ بنگال کے مسلمان جو محلوں میں شاندار زندگی بسر کرتے تھے وہ اب ٹوٹے ہوئے مکانوں میں بیکاری اور افلاس کی زندگی بسر کر رہے ہیں، اور ہندو قرض خواہ ان کے مکانات اور زمینیں ان سے چھین رہے تھے۔ پھر ہر چیز جب مسلمانوں سے چھین لی گئی، تعلیمی لحاظ سے، تجارتی لحاظ سے اور انتظامی لحاظ سے، ہر لحاظ سے مسلمانوں کو پیچھے جب کر دیا گیا، پسماندہ کر دیا گیا، تو پھر ایک شخص اٹھا جو سر سید احمد خان کے نام سے، اور عمر تھی ان کی 41 سال، وہ اٹھے اور انہوں نے ایک تحریک کا آغاز کیا کہ مسلمانوں کو سب سے بنیادی چیز کون سی ہے جس کو جو ان کو دینی ہے اور اس کے بعد یہ کھڑے ہوں گے، وہ تعلیم تھی۔ اور تعلیم کے لیے پھر انہوں نے ایک تحریک، باقاعدہ طور پہ تحریک کا آغاز کیا۔ حالات زندگی سر سید احمد خان 17 اکتوبر 1817 کو دلی کے علمی و ادبی گھرانے میں پیدا ہوئے، اور آپ کے والد سید محمد تقی ایک درویش انسان تھے، اور آپ کے جو نانا تھے وہ ایسٹ انڈیا کمپنی میں ملازم تھے۔ ایسٹ انڈیا کمپنی پھر وہی جو انگریزوں نے کمپنی ایک بنائی تھی جس کو ایسٹ انڈیا کمپنی کا نام دیا تجارت کی غرض سے۔ والد کی وفات کے بعد آپ کمپنی میں منشی کی حیثیت آپ نے اختیار کر لی، اور پھر اس کے بعد آپ جج بھی مقرر ہوئے، پھر اس کے بعد دلی میں، اس کے بعد پھر آپ مزید آگے بڑھے، اور آپ کو دونوں نسبتوں سے سید احمد خان جو ہیں ان کو اپنے آپ کو کڑوا نیم چڑھا وہابی کہا کرتے تھے۔ ان کی نوجوانی جو تھی وہ عیش و عشرت میں گزری ہوئی تھی، اور کسی قدر عیشی میں گزری ان کی جوانی، اس وجہ سے کہ وہاں تب کے امیر زادے جو تھے ان کی زندگی ایسی ہی ہوتی تھی، اور سر سید احمد خان ایک امیر گھرانے سے تھے۔ جب تک نہ جلیں دیپ شہیدوں کے لہو سے، کہتے ہیں کہ جنت میں چراغاں نہیں ہوتا۔ نیکسٹ پوائنٹ ہے جی تحریک علی گڑھ۔ جب 1857 کی جنگ آزادی ہوئی، مسلمان ہار گئے، اس میں مسلمان تجارتی لحاظ سے، علمی لحاظ سے، ادبی لحاظ سے، ہر لحاظ سے پسماندہ ہو گئے، پیچھے رہ گئے۔ تو پھر ایک نئی امید لے کے سر سید احمد خان اٹھے، اور بر صغیر کے مسلمانوں کو اوپر اٹھانے کا واحد ذریعہ تحریک علی گڑھ کی صورت میں انہیں نظر آیا کہ ایک ایسی تحریک چلائی جائے جس میں مسلمانوں کو علمی لحاظ سے، ادبی لحاظ سے، معاشرتی لحاظ سے، سیاسی لحاظ سے اوپر اٹھایا جائے اور ان میں شعور پیدا کیا جائے، کیونکہ تعلیم انسان میں شعور پیدا کرتی ہے۔ تعلیم نہ ہونے کی وجہ سے مسلمانوں کو صحیح اور غلط میں فرق ہی معلوم نہیں ہو رہا تھا کہ صحیح کیا ہے ہمارے لیے، غلط کیا ہے۔ غلامی کی زندگی بسر کیے جا رہے تھے، اور ایک مسلمان کی جو غیرت ہے
وہ اس میں یہ نہیں ہے کہ وہ غلامی کی زندگی بسر کرے، غلامی سے بہتر ہے کہ مر جائیں۔ سو مسلمان، ایک غیرت مند مسلمان کے لیے آزادی کی زندگی بہت بڑی نعمت ہے، اور آزادی کے لیے جدوجہد کرنی چاہیے۔ تو مسلمان نے جدوجہد کرنا چھوڑ دی تھی، کیوں؟ کیونکہ شعور ہی نہیں تھا۔ تو سب سے پہلے ہم ان کی علمی و ادبی خدمات کا ذکر کرتے ہیں جو سر سید احمد خان نے سر انجام دیں۔ اس میں سب سے پہلے انہوں نے 1859 میں مراد آباد میں ایک فارسی ذریعہ تعلیم کے مدرسے کی بنیاد ڈالی، اور تعلیم کی قدر و قیمت پر اردو اور انگریزی میں ایک مختصر رسالہ بھی لکھا انہوں نے۔ اس کے بعد غازی پور میں مدرسہ قائم کیا۔ 1862 میں انہوں نے غازی پور میں مدرسہ قائم کیا، جس کا مقصد تھا کہ مسلمانوں کو دینی تعلیم کے لحاظ سے بلند کیا جائے، اور معاشرتی جو تعلیم ہے، جو ہمارے لیے انگریزی تعلیم کی مناسبت ہے، وہ کیسے مسلمانوں میں اجاگر کرنا ہے، اس کا شعور، کہ ہم جب تک وہ تعلیم حاصل نہیں کریں گے ہم آگے نہیں جا سکتے۔ تو اس کے جو سربراہ ہیں، اس کا سنگ بنیاد راجہ دیو نارائن سنگھ اور مولانا محمد فصیح نے رکھا تھا۔ آپ جو ایکسٹرا چیزیں ہوتی ہیں وہ ساتھ ساتھ ایڈ کرتے جائیے گا۔ سائنٹیفک سوسائٹی کا قیام 1863 میں اس سوسائٹی کی بنیاد رکھی۔ ڈیوک آف آرگل نے، جو اس زمانے میں ہندوستان کے سیکرٹری آف اسٹیٹ تھے، سائنٹیفک سوسائٹی کے سرپرست ہوئے، اور پنجاب کے لیفٹیننٹ گورنر مسٹر میکلوڈ اور شمالی مغربی صوبوں کے لیفٹیننٹ گورنر مسٹر ڈریسمنڈ اس سوسائٹی کے نائب سرپرست ہوئے۔ ضروری نہیں کہ ہر انگریز برا تھا، یا ہر انگریز کا جو نظریہ تھا وہ مسلمانوں پر قبضہ حاصل کرنے کا تھا۔ سر سید کے بہت زیادہ دوست بھی انگریز تھے، اور جو اچھے نظریات کے حامل لوگ تھے۔ چونکہ یہ غازی پور میں سائنٹیفک سوسائٹی کی بنیاد رکھی گئی تھی، تو سر سید احمد خان کا بعد میں علی گڑھ تبادلہ ہو گیا، تو بعد میں یہ سوسائٹی بھی علی گڑھ منتقل ہو گئی۔ اس کے بعد 1864 میں وکٹوریہ اسکول کے نام سے غازی پور میں ایک اسکول قائم کیا، اور اس کی بھی بنیاد جو ہے راجہ دیو نارائن سنگھ اور مولانا محمد فصیح نے رکھی۔ شروع میں اس کا جو تخمینہ لگایا گیا اس کی عمارت کا، وہ 80,000 روپے تھا، اور چندہ اکٹھا ہوا صرف 17,000 روپے۔ 17,000 روپے چندہ اکٹھا ہونے کے فوراً بعد ہی اس کی عمارت کو شروع کر دیا گیا بنانا، اور اس کے سرپرست دیو نارائن سنگھ جو تھے، انہوں نے اس کی بھرپور اس کا ساتھ دیا، بلکہ اس کی سرپرستی بھی بہت اچھے سے کی، اور جس کا مقصد یہ تھا کہ تعلیم کی روشنی لوگوں کو دکھانی اور لوگوں کو اس سے بہرہ کرنا ہے، صرف یہ مقصد تھا۔ اور اس مقصد کے لیے جگہ جگہ تعلیمی ادارے قائم کیے گئے، جگہ جگہ ایسی سوسائٹیز، ایسے جو رسالے تھے ان کا اجرا کیا گیا، تاکہ مسلمانوں میں شعور پیدا کیا جا سکے کہ تعلیم ہمارے لیے سب سے پہلا سٹیپ ہے آگے جانے کا۔ اس کے بعد علی گڑھ انسٹیٹیوٹ گزٹ کا اجرا ہوا 1866 میں۔ سائنٹیفک سوسائٹی کی جانب سے ایک اخبار کا اجرا ہوا جو علی گڑھ انسٹیٹیوٹ گزٹ کے نام سے مشہور ہوا تھا۔ یہ سائنٹیفک سوسائٹی کی جانب سے تھا، اور 15 اگست 1867 کو سر سید احمد خان کا تبادلہ بنارس ہو گیا۔ انہوں نے سوسائٹی کی ذمہ داریاں جو تھی وہ راجہ جے کشن داس کو، جو علی گڑھ کے ڈپٹی کلکٹر تھے، ان کو سونپ دی۔ اس کے بعد سر سید احمد خان اپنے بیٹے محمود کے ساتھ انگلستان کے سفر پر چلے گئے۔ 1.5 سال کا عرصہ یہ وہاں پر رہے تھے، 1.5 سال پورا۔ 1869 میں آئی تھنک گئے تھے، اور 71 کے سٹارٹ میں واپس آ گئے تھے۔ وہاں جانے کا مقصد ایکچولی کیا تھا کہ جب تک ہم ان لوگوں کسی کے درمیان میں نہیں رہتے، ہم کسی کے عزائم، کسی کا دماغ نہیں پڑھ سکتے۔ کسی کو پڑھنے کے لیے، کسی کو جاننے کے لیے اس کے درمیان رہنا بہت زیادہ ضروری ہے، اور سر سید احمد خان انگلستان اسی مقصد کے لیے گئے تھے کہ میں وہاں جا کے وہاں کے جو انگریز قوم ہے اس کے درمیان رہ کے ان کو دیکھ سکوں کہ آخر ان کا مقصد کیا ہے، وہ چاہتے کیا ہیں، وہ سوچتے کیا ہیں، وہ لوگ کیا کرنا چاہتے ہیں دنیا میں۔ تو پھر میں بر صغیر واپس آ کے تو ان کے ساتھ مقابلہ کر سکوں گا۔ اس کے بعد ایم اے او ہائی اسکول قائم کیا گیا۔ 1875 میں ایم اے او ہائی اسکول قائم کیا گیا۔ اس کا ایبریویشن آپ لکھ لیں، ایم مینز محمڈن، اے مین اینگلو، او مین اورینٹل۔ محمڈن اینگلو اورینٹل ہائی اسکول کے نام سے ایک ادارہ بنایا 1875 میں۔ 1877 میں یہ کالج بن گیا تھا، اور 1920 میں یہ یونیورسٹی کا درجہ اس نے اختیار کیا تھا، اور یونیورسٹی بنانے کے لیے بہت زیادہ مشکلات جو تھیں وہ برداشت کرنا پڑی تھیں ان کو۔
سر سید احمد خان کے بیٹے محمود اس کے بارے میں لکھتے ہیں کہ میں سوچتا ہوں کہ جو کچھ ہم لوگ قائم کرنا چاہتے ہیں وہ کالج نہیں بلکہ یونیورسٹی ہے، اور مجھے امید ہے کہ اراکین اس سے اتفاق کریں گے کہ میری تجویز کے مطابق لفظ کالج کو لفظ یونیورسٹی سے بدل دیا جائے۔ پھر اس کے بعد یونیورسٹی بنانے کے لیے بہت زیادہ محنت کی۔ اس میں یہ تھا کہ انگریز قوم اور ہندو قوم نے مل کے یہ سوچا کہ اگر ہم نے ان کو یونیورسٹی بنانے دی تو مسلمانوں کی جو تعلیم کا نظام ہے وہ ہمارے برابر آ جائے گا، اور ان کو اپنے برابر نہیں لانا، سو اس لیے ٹینڈر بہت زیادہ مہنگا کر دیا تعلیم یونیورسٹی کا۔ اب اس کے لیے پیسے بہت زیادہ چاہیے تھے، تو سر سید احمد خان نے چندہ جمع کرنا شروع کر دیا۔ اس کے بارے میں سر سید احمد خان کہتے ہیں ہمارا تو اب یہ حال ہو گیا ہے کہ ہمارے دوست بھی ہم سے ملتے ہوئے ڈرتے ہیں کہ کچھ سوال نہ کر بیٹھیں، یعنی کچھ چندہ نہ وغیرہ نہ مانگ لیں۔ ہماری صورت ہی اب سوال ہو گئی ہے۔ میں نے ایک دوست سے کہا کہ میرے بھائی، میری قسمت میں بھیک مانگنا لکھا تھا، سو اس لکھے کی بد ملاتا ہوں، مگر شکر ہے کہ اپنے لیے نہیں بلکہ قوم کے لیے ہوں۔ اس کے بعد نامور اساتذہ کی خدمات، یعنی ایسے اساتذہ سر سید احمد خان نے ہائر کیے جو انگریز تھے۔ اس کا مقصد کیا تھا کہ وہ جو پڑھا رہے تھے اس سے ان کی ذہنیت مسلمان جو ہیں وہ سمجھ سکیں۔ جب ذہنیت ہم ان کی سمجھ جاتے تو آٹومیٹکلی ان کے دماغوں میں کیا ہے، وہ کس طرح سوچتے ہیں، وہ کیا کریں گے مستقبل میں ہمارے ساتھ، ہمیں خود بخود اندازہ ہو جاتا ہے اس بات کا۔ تو سر سید احمد خان کے ان کے ساتھ تعلقات بھی بہت اچھے تھے۔ کہا جاتا ہے کہ سر سید احمد خان کے انگریزوں کے ساتھ تعلقات بہت اچھے تھے، سو اسی وجہ سے کچھ لوگ ان سے اختلاف بھی کرتے تھے، لیکن وہ تعلقات اچھے ہونے کی وجہ سے بعد میں بہت زیادہ جو اثرات تھے وہ ہمارے لیے پازیٹیو ثابت ہوئے۔ اس کے بعد محمدن ایجوکیشنل کانفرنس کا قیام 1886 میں اس تنظیم کی بنیاد رکھی گئی، جس کا مقصد یہ تھا کہ ہر سال یہ کانفرنس بلائی جائے گی اور اس میں مسلمانوں کے جو مسائل ہیں وہ ڈسکس کیے جائیں گے، پھر اس کا حل ڈھونڈا جائے گا، اور یہ مسائل ڈسکس کرنے کے لیے ہر سال اس پلیٹ فارم پہ سب اکٹھے ہوتے تھے، جو کہ 1906 میں بھی ہوئے، اور پھر وہ اسی کی بنیاد پر ایک سیاسی جماعت مسلم لیگ کے نام سے قائم کی گئی۔ تو اس کا مقصد تھا مسلمانوں میں مغربی تعلیم کو اعلیٰ درجے تک پہنچانے کی کوشش کرنا۔ مسلمانوں کی تعلیم کے لیے جو انگریزی مدد سے مسلمانوں کی طرف سے جاری ہوں ان میں مذہبی تعلیم کے لیے حالات دریافت کرنا، اور اس کے علاوہ علوم مشرقی اور جو معاشرتی علوم ہیں اور جو دینیات کی تعلیم ہے اس کو تقویت دینا، یعنی اس کو پروان چڑھانا، اور جو تعلیم قدیم طرز پر دیسی طریقے سے دی جا رہی تھی اس کے حالات کی تفتیش کرنا، اور ان میں جو رطوبت پائی جاتی تھی اس میں اس کو ایکسپلین کرنا۔ اس کے بعد علمی و ادبی خدمات سے سید احمد خان نے اردو کو آسان طرز فراہم کیا، یعنی اردو بہت مشکل تھی اس دور میں، بہت زیادہ جو مسلمان تھے وہ مشکل اردو ہونے کی وجہ سے ہی اس کو انڈرسٹینڈ ہی نہیں کر پا رہے تھے۔ جیسے میں آپ کے رخسار پہ ایک تماچا رسید کروں، سو یہ بہت مختلف لگتا ہے ہمیں اس طرز سے جو ہم اب بولتے ہیں۔ اب جو اردو ہے، جو آسان اردو ہے، وہ سر سید احمد خان کی دی ہوئی ہے۔ اس کے بعد 1867 میں جب بنارس میں ہندوؤں نے اردو کو ختم کرنے کی مہم چلائی۔ مہم کس طرح سے چلائی؟ ہندو اکثریت میں تھے، مسلمان اقلیت میں تھے، اور انگریز قوم جو تھی وہ جمہوریت کا پرچار کر رہی تھی، تو جمہوری ملک ہونے کی وجہ سے ہندوؤں کو یہ موقع مل گیا کہ وہ یہ کہتے کہ چونکہ ہم اکثریت میں ہیں تو قومی زبان بھی ہماری ہونی چاہیے اور رسم الخط بھی ہمارا ہونا چاہیے۔ رسم الخط جو لکھائی کے لیے شروع ہوتا ہے، تب اس دور میں اردو قومی زبان بولی جاتی تھی اور رسم الخط جو تھا وہ فارسی تھا۔ انہوں نے کہا فارسی کی جگہ دیوناگری رسم الخط ہوگا اور زبان قومی جو تھی وہ اردو کی جگہ ہندی ہوگی۔ تو سر سید احمد خان کو تب احساس ہوا کہ ہم اور ہندو ایک قوم نہیں ہیں، وہ الگ قوم ہے، ہم الگ قوم ہے۔ تب دو قومی نظریے کی بنیاد انہوں نے ڈالی اور اس کا بھی بھرپور دفاع کیا۔ اس کے علاوہ سر سید احمد خان نے بہت زیادہ کتابیں لکھیں جن کا مقصد یہ تھا کہ مسلمانوں میں شعور پیدا کیا جائے، جن میں قرآن پاک کی تفسیر بیان کی، اور تبین الکلام کے نام سے
1861 میں کتاب لکھی جس میں قرآن اور انجیل کی جو مشابہ باتیں تھیں، ایک جیسی ملتی جلتی باتیں تھیں، ان کو بیان کیا، اور جو عیسائی تھے یعنی انگریز قوم تھی اس کو بتایا کہ آپ کی کتاب اور ہماری کتاب کی بہت زیادہ باتیں جو ہیں وہ ایک جیسی ہیں، تو پھر اتنی زیادہ نفرتیں کیوں؟ رسالہ احکام توام در اہل کتاب، اس سے مراد یہ کہ ہم اور عیسائی جو ہیں وہ ایک ہی یعنی اہل کتاب ہیں، ان پر بھی کتاب نازل ہوئی، ہمارے اوپر بھی کتاب نازل ہوئی، اور ایک ساتھ کھانا کھانا ہم دونوں کا جائز ہے۔ اس کے بعد خطبات احمدیہ، رسالہ اسباب بغاوت ہند، اس میں انہوں نے انگریزوں پہ واضح کیا کہ وہ کون سی وجوہات تھیں، وہ کون سے سبب تھے جس کی وجہ سے مسلمانوں نے بغاوت کی اور آپ نے ان کو غدار قرار دیا۔ مسلمان بہت زیادہ پریشان تھے ہندوؤں کی وجہ سے اور آپ کی زیادہ پابندیوں کی وجہ سے، اس وجہ سے مسلمانوں نے یہ جنگ کی۔ اس کے بعد خطبات احمدیہ کے نام سے کتاب لکھی۔ دراصل یہ کتاب سر ولیم میور نام کا ایک انگریز تھا، اس نے کتاب لکھی تھی لائف آف محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور اس میں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اس نے غلط الفاظ استعمال کیے تھے، جس کا بھرپور جواب دیتے ہوئے سر سید احمد خان نے خطبات احمدیہ لکھی اور ان الزامات جو اس نے الزامات لگائے تھے ان کا جواب دیا اس میں۔ اس کے بعد سیرت النبی، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو بیان کیا۔ اس میں آثار السنادید میں جو آثار قدیمہ تھا بر صغیر کا، اس کے مطالعے کی اس کتاب نے بنیاد ڈالی۔ اس کا مطالعہ یعنی اس کے آثار قدیمہ کے اوپر یہ کتاب لکھی گئی۔ اس کے علاوہ آئین اکبری، جو اکبر بادشاہ کے دور کے جتنے بھی کھنڈرات تھے، دلی کے قدیم کھنڈرات، ان کو دیکھ کر لکھی گئی تھی۔ اس کے علاوہ جام میں تیموری سلسلے کے بارے میں معلومات دی گئی، جبکہ سلسلۃ الملوک میں دلی کے ان سارے بادشاہوں کے بارے میں معلومات فراہم کی گئیں۔ اس کے علاوہ انجیل کی تفسیر بھی انہوں نے لکھی۔ اس کے بعد ان کی سیاسی خدمات، سیاست میں بھی انہوں نے بھرپور کردار ادا کیا اور مسلمانوں کو سیاسی طور پہ بھی شعور دیا۔ مسلمانوں کو سب سے پہلے انہوں نے سیاست سے دور رکھا۔ اس کا مقصد یہ تھا کہ انگریز قوم انتہائی چلاک تھی اور ہندو جو تھے وہ فائدہ اٹھا رہے تھے، تو مسلمان بیچ میں پس جاتے سیاست میں آ کے۔ مسلمانوں کا صرف استعمال ہونا تھا اور کچھ نہیں ہونا تھا۔ مسلمانوں کو اپنے مفادات کا نہیں پتہ تھا کیونکہ شعور نہیں تھا، تعلیم نہیں تھی۔ تو سب سے پہلے بنیادی جو چیز ہے تعلیم حاصل کریں، اس کے بعد سیاست میں آئیں۔ رسالہ اسباب بغاوت ہند اسی وجہ سے لکھا گیا۔ سر سید احمد خان نے 1857 کی جنگ آزادی کی جتنی بھی تفصیلات تھیں وہ اس میں لکھی کہ مسلمانوں کے جو حالات تھے ان سے انگریز قوم کو آگاہ کیا، چونکہ مسلمانوں کا سر عام قتل کیا جا رہا تھا۔ انگریز اس غصے میں مسلمانوں کا قتل کر رہے تھے کہ سارا کا سارا قصور مسلمانوں کا ہے۔ تو سر سید احمد خان نے پھر انگریزوں کو بتایا کہ وہ کون سی وجوہات تھیں جس کی وجہ سے مسلمان مجبور ہو گئے کہ وہ جنگ کرتے، اور ہندو بھی اس میں شامل تھے، تاکہ مسلمانوں کی اور انگریزوں کی غلط فہمیاں دور کی جا سکیں۔ اردو ہندی تنازع 1867 میں اردو ہندی تنازع پیش آیا، جب ہندوؤں نے کہا کہ اردو کی جگہ ہندی اور رسم الخط میں فارسی کی جگہ دیوناگری کو رائج کیا جائے بر صغیر میں۔ تبھی سر سید احمد خان کو احساس ہوا کہ ہم اور ہندو جو ہیں وہ ایک قوم نہیں ہو سکتے، یہ ہمیشہ ہماری پیٹھ میں خنجر کھوپتے آئے ہیں۔ اس کے بعد دو قومی نظریے کا اجرا شاہ ولی اللہ کے بعد سر سید احمد خان نے کیا، اور دو قومی نظریہ وہی 1867 کی اردو ہندی تنازع کے بعد یہ اجاگر ہوا کہ ہم اور ہندو دو الگ الگ قومیں، ہمارے نظریات، ہمارے سوچنے سمجھنے کا انداز، طرز معاشرت، ہماری سیاست، ہماری جو مذہب ہے، ہمارا سب سے بڑی بات، ہمارا جو مذہب ہے وہ ایک دوسرے سے ڈیفرنٹ ہے۔ ہمارا مذہب مکمل جامع ہے اور واضح ہے، ہدایت ہے، اور وہ شرک پر ہیں، کافر ہیں، تو ہم اور وہ ایک قوم کبھی بھی نہیں ہو سکتے۔ جداگانہ انتخاب کا مطالبہ سر سید احمد خان نے اس وجہ سے کیا کیونکہ اکثریت میں جو ہوتا ہے وہ جیت جاتا ہے۔ جیسے آپ نے دیکھا کہ کانگریسی وزارتیں 1937 سے 1939 تک رہیں، وہ کانگریسی وزارتیں اسی وجہ سے تھیں کہ اکثریت میں ہندو تھے، تو ہندوؤں نے ساری کی ساری وزارتیں حاصل کر لی، اور زیادہ وزارتیں جس کے پاس ہوتی ہیں آرڈر اسی کا چلتا ہے۔ جداگانہ انتخاب اگر ہوتا تو مسلمان اقلیت میں تھے تو ان کو اپنی الگ سیٹ مل جاتی،
اس وجہ سے کیا کہ ہمارے جو حقوق ہیں وہ سلب نہ ہو جائیں، وہ اکثریت میں ہیں، وہ زیادہ سیٹس لے جائیں گے تو آٹومیٹکلی ہر بات ان کی مانی جائے گی، تو انتخاب کا طریقہ ایسا ہو جائے کہ ہمیں ہماری الگ سیٹ ملے۔ انڈین پیٹریوٹک ایسوسی ایشن کا قیام۔ اب کانگریس پورے بر صغیر پر چھائی ہوئی تھی، صرف یہ کہہ کے برائے نام کہ وہ تمام جتنی بھی اقلیتیں اور اکثریتیں ہیں بر صغیر میں سب کی نمائندہ جماعت ہے، بلکہ وہ سب کی نمائندہ جماعت نہیں تھی، وہ صرف ایک جونک تھی جو خون چوس رہی تھی تمام اقلیتوں کا۔ اس کی نفی کرنے کے لیے تمام سیاسی جماعتوں کو اس میں شامل کیا گیا۔ سرکاری ملازمتوں میں مسلمانوں کے حصے کا مطالبہ کیا کہ مسلمان اب آہستہ آہستہ تعلیم حاصل کر رہے تھے اور اوپر جا رہے تھے، تو اس کے ساتھ ساتھ اب ان کا سرکاری ملازمتوں میں بھی حصہ ہونا چاہیے جو ان سے چھین لی گئی تھی، اس وجہ سے کہ وہ آہستہ آہستہ اسٹیبل ہو سکیں، معاشی لحاظ سے مستحکم ہوں گے تو ہی اپنے حق جو ہیں حق منوا سکیں گے۔ البرٹ بل کا خاتمہ کیا گیا۔ اس کے بعد محمدن ڈیفنس ایسوسی ایشن کا قیام مسلمانوں کے لیے مؤثر دفاع ثابت ہوا۔ مجلس قانون ساز میں مسلمانوں کی نمائندگی کا انہوں نے بھرپور ساتھ دیا اور مطالبہ کیا کہ مسلمانوں کا جو احساس محرومی ہے اس کو ختم کرنے کے لیے اس میں نمائندگی ضرور ملنی چاہیے۔ پارلیمانی نظام کی مخالفت، کیونکہ سر سید احمد خان جانتے تھے کہ ہندو اکثریت میں ہیں، اگر پارلیمانی نظام حکومت ہوگا تو ہندو زیادہ، وہی پھر بات آ جاتی ہے کہ سیٹس زیادہ ہوں گی، جس کی بات اسی کی مانی جائے گی۔ تو پارلیمانی نظام حکومت اگر رائج ہو گیا تو وہ پھر ہندو جو تھے وہ ساری کی ساری سیٹس لے جائیں گے اور مسلمان جو ہیں اقلیت میں ہونے کی وجہ سے پیچھے رہ جائیں گے۔ تو پارلیمانی نظام کی انہوں نے اس وجہ سے مخالفت کی۔ سیاسی شعور کی بیداری اور قیادت کی فراہمی، چونکہ سر سید احمد خان نے مسلمانوں میں یہی شعور تو پیدا کرنا تھا اور تمام جو تعلیمی ادارے تھے ان کو بنانے کا مقصد بھی یہی تھا۔ تعلیمی ادارے بنائے اسی وجہ سے تھے کہ مسلمان سیاسی طور پہ، معاشرتی طور پہ، علمی طور پہ ہر لحاظ سے باشعور ہو جائیں، اور پھر سر سید احمد خان کے جتنے بھی طلباء تھے وہ سارے باشعور ہوئے اور ایک پوری ٹیم نکلی جو 1920 میں جتنے بھی نواب محسن ملک، وقار الملک اور جتنے بھی ان کے ساتھی تھے وہ سارے سیاست میں آئے اور ان کی وجہ سے تحریک پاکستان جو تھی وہ پروان چڑھی۔ اس کے بعد تحریک پاکستان میں جتنے بھی لوگ بعد میں شامل ہوئے وہ سارے انہی سے فیض یاب تھے۔ اس کے علاوہ سر سید احمد خان نے مقابلے کے امتحان کی مخالفت کی تھی، وہ اس وجہ سے کہ ہندوؤں نے مطالبہ کیا تھا کہ ملازمتوں کے لیے مقابلے کا امتحان جو ہے وہ پاس کرنا چاہیے سب کے لیے، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ ہم تو پاس کر لیں گے، لیکن سر سید احمد خان نے اس کی مخالفت اس لیے کی کہ مسلمان تعلیمی لحاظ سے ہندوؤں سے بہت پیچھے تھے، مقابلے کا امتحان ہار جانے کی صورت میں وہ ملازمتوں سے ہاتھ دھو بیٹھتے، تو انہوں نے اس کی مخالفت کی۔ علامہ اقبال سر سید احمد خان کے بارے میں کہتے ہیں کہ میں اس حقیقت کا اعتراف کرتا ہوں کہ آج سے نصف صدی پہلے سر سید نے مسلمانوں کے لیے جو راہ عمل اختیار کی تھی وہ بالکل صحیح تھی۔ اس کا مقصد یہ ہے کہ سر سید احمد خان بہت دور اندیش تھے اور وہ جان چکے تھے کہ مسلمانوں کا ایٹ دا اینڈ پوائنٹ جو ہے وہ کس چیز سے اوپر جائے گا، مسلمان کس چیز سے ترقی پائیں گے، سب سے بیسک چیز ان کے لیے کون سی ضروری ہے وہ تعلیم ہے، اور اس پر انہوں نے بے انتہا زور لگایا۔